جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ اور آج ہمارے پروگرام میں ایک بہت خاص شخصیت بھی ہم نے ان کو دعوت دی ہے کہ پروگرام میں وہ تشریف رکھیں۔ شامی صاحب، وہ کون سی شخصیت ہیں اور کن موضوعات پر ہم اظہار خیال کریں گے آج ان سے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ذرا بیان کریں ناظرین کے لیے۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سید سلمان ندوی صاحب۔ جی، ڈاکٹر سید سلمان ندوی صاحب جنوبی افریقہ میں استاد رہے اور یونیورسٹی کے، اور یہ علامہ سید سلیمان ندوی کے فرزند ارجمند ہیں۔ جی ہاں۔ اور بر صغیر میں بلکہ اردو زبان میں سیرت کی جو سب سے بڑی کتاب لکھی گئی، سیرت النبی، جو علامہ سید سلیمان ندوی نے مکمل کی، اور ان کے استاد علامہ شبلی نعمانی نے اس کا آغاز کیا تھا۔ اور ان کے یہ بیٹے ہیں، اور یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس میں ہم اس مناسبت سے بھی گفتگو کی جائے گی۔ اس مناسبت سے گفتگو کریں گے، کچھ علامہ سید سلیمان ندوی کی شخصیت کے بارے میں، کچھ ان کی جو سیرت ہے، تصنیف ان کی، اس کے بارے میں، اور پھر علامہ صاحب کا ایک بڑا تعلق رہا پاکستان سے، کہ پاکستان میں جو پہلا بورڈ تعلیمات اسلامیہ قائم ہوا، ٹھیک ہے، پہلی دستور ساز اسمبلی نے قائم کیا، وہ آپ سمجھیں اس طرح کی ایک اسلامی نظریاتی کونسل تھی اس وقت کی، لیکن اس کے اختیار کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ ٹھیک، اس کی سفارشات جو تھیں، ان کی وہ صرف ایک فتوے کی حیثیت نہیں رکھتی تھیں، بلکہ ان پہ عمل کرنا پڑتا تھا۔ اور جو پہلی ہماری بیسک پرنسپل کمیٹی رپورٹ ہے، جو پہلی دستور ساز اسمبلی میں پیش ہوئی خواجہ ناظم الدین کے وقت میں، اس میں یہ تھا کہ یہ جب کوئی قانون سازی میں کوئی معاملہ درپیش اور کوئی معاملہ ریفر کیا جائے گا اس بورڈ کو، تو اس کی سفارشات جو ہیں پھر وہ مانی جائیں گی، اور اگر مانی نہیں جائیں گی تو پھر ان کو واپس کیا جائے گا، تاکہ وہ اس پہ نظر ثانی کے بعد اس کو واپس بھجوائیں۔ تو علامہ سید سلیمان ندوی اس بورڈ کے سربراہ تھے، اور مولانا ظفر احمد انصاری صاحب، جو کہ تحریک پاکستان کے ایک بہت نامور شخص ہیں اور اسسٹنٹ سیکرٹری رہے آل انڈیا مسلم لیگ کے، وہ اس کے سیکرٹری تھے، اور کئی جہید علماء اس زمانے کے اس میں شامل تھے۔ یہ سارے حوالوں سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب، پہلے تو خوش آمدید ہم کہتے ہیں جی آپ کو نقطہ نظر میں، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ جی شام صاحب، آپ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جب سید صاحب جو تھے وہ کتاب لکھ رہے تھے اور سیرت لکھ رہے تھے، وہ آپ کے سامنے آپ کو کچھ ہوش ہے، یا پہلے مکمل ہو گئی تھی آپ کے ہوش سے پہلے؟ سیرت النبی کی جو پہلی دوسری تیسری جلدیں ہیں وہ تو مکمل ہو چکی تھیں، ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے، تو بعد میں پھر اس کو انہوں نے، شبلی صاحب کی تو ایک ہی جلد ہے نا؟ پہلی جلد مکمل تھی، ہاں جی، اس کے بعد کچھ تھوڑا دوسری جلد تقریباً نامکمل تھے، مگر مسودے کی شکل میں تھی، اس میں مزید اضافے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، اور حیار شبلی میں انہوں نے لکھا بھی ہے اس بات کو کہ جب مسودہ میرے ہاتھ میں آیا، استاد کی عزت و ہیبت ایسی تھی، لکھا ہے کہ میں خواب میں بھی اس پر قلم لگاتے ہوئے ڈر جاتا تھا۔ ٹھیک، اور ان کا ادب کا یہ تھا کہ جہاں انہوں نے اس سے اختلاف، اس لیے کہ بہت سی کتابیں جو مولانا شبلی کے زمانے میں تھیں بعد میں آئی ہیں، وہ نہیں، تو اس لحاظ سے کئی چیزیں بعد میں آئیں، منظر عام پر بدلنا ہی، تو اس لحاظ سے خیالات بدلنا ہی پڑا۔
تو یہ لکھا انہوں نے، تو جہاں انہوں نے اختلاف کیا ہے وہ متن میں نہیں کیا بلکہ حاشیے میں کیا ہے. ٹھیک. یہ استاد کے ساتھ عقیدت و ادب کو محفوظ رکھا ہے اس کو. تو علامہ شبلی کو اندازہ تھا کہ وہ اسے مکمل نہیں کر پائیں گے؟ غالباً یقیناً تھا، اس لیے کہ سیرت النبی کا پورا جو خیال ان کے ذہن میں آیا بہت اپنی زندگی کے آخر میں آیا. اور جیسا لکھا بھی ہے یا شبلی میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ جب مرض الموت میں تھے ان کو ڈائبٹک کی شکل تھی، بہت سخت تھی. ٹھیک. لطیفہ اس کا یہ بھی ہے کہ حکیم صاحب دیکھنے کے لیے آئے، ڈاکٹر صاحب دیکھنے کے لیے آئے، ان کو منع تھا کہ شکل نہیں دیتے، تو چادر اوڑھے ہوئے تھے. وہ طبیب جو تھا وہ دیکھ رہا تھا، مگر دیکھا کہ منہ کچھ چل رہا ہے، تو منہ میں کیا چل رہا ہے دیکھا کچھ اس کی شکل کی جو تھی وہ کھا رہے تھے. تو بہرحال تو مرض الموت تھا، تو اس وقت انہوں نے ایک خیال تو ان کو تھا، اور قریب جو لوگ تھے مولانا عبید الفرائی تھے، میرے والد ماجد تھے، یا مولانا ابوالکلام آزاد صاحب تھے. تو میرے والد صاحب اس زمانے میں پونا میں حسن مشرقی شرقی کے وہ پروفیسر تھے، وہاں پڑھاتے تھے وہاں. مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کلکتے میں تھے اور مولانا الفرائی کہیں اور تھے. تار تینوں کو بھیجا گیا آنے کے لیے، مگر تینوں وقت پر نہیں پہنچ سکے. لیکن میرے والد کو بھی تار نہیں ملا، ان کو کسی کو تار نہیں ملا، والد صاحب پہلے پہنچ گئے. اچھا. اپنی طبیعت کی اس پر کی تو ہے اپنے ان کی گویا ان کے سامنے ان کا آخری سانس لیے. ہاں. تو کل میں جب پہنچے تو ان کی ظواہر مہرہ دیا گیا، ان کو جیسے فوری طاقت آ گئی. تو ہاتھ میں لے کر کے انہوں نے کہا کہ سیرت مکمل کرو. اور اس کا واقعہ میں نے لکھا بھی ہے، آپ کے اس میں بھی لکھا ہے کہ ضرور مکمل، اللہ تعالیٰ نے عجیب کی. نہیں تو پھر یہ ہو سکتا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد اگر آ جاتے یا مولانا عبدالمجید دریابادی ممکن تھا، یا حمید الدین فرائی آ جاتے، ہاں یہ ممکن تھا، تو ان میں سے ان کی ذمہ داری کچھ ہو جاتی. ذمہ داری ہوتی. میرا اپنا ذاتی خیال یہ تھا کہ وہ ذمہ داری ہوتی، مگر ابوالکلام صاحب پر اتنا وقت تو نہیں تھا کہ وہ مکمل کر سکتے وہ. ٹھیک. اور مولانا فرائی صاحب کا بھی یہ نہیں تھا، لیکن ان کا انتقال جلدی ہو گیا، ان کا موضوع دوسرا تھا. ٹھیک ہے جی. تو ہوتے آتا ہی نہیں کے پاس. دونوں کی طرف سے غالباً یہی چیز پیش ہوتی کہ آپ ہی کریں یہ کام. تو یہ جو جب علامہ شبلی نے یہ سیرت لکھنی شروع کی، میرا خیال اس کے مالی تعاون تو بھوپال کا تھا نا، ریاست بھوپال. والیہ بھوپال سلطان جہاں بیگم تھی ان کا تھا، اور ان کا ذکر بھی کیا ہے والد صاحب نے کئی جگہ ذکر کیا ہے، اور ان کا تھا. بالکل صحیح. ٹھیک. اور یہ ان کا تعاون جاری رہا علامہ صاحب سے بھی بالکل آخر تک. سیرت النبی کی جتنی جلدیں شائع ہو گئی. تو یہ ان کا کیا معمول تھا، کتنا کام کرتے تھے؟ دوسرے سارے کام چھوڑ دیے انہوں نے سیرت کے لیے، ان کو یہ جاری رکھے؟ نہیں، سیرت کا تو کام ہو ہی رہا تھا، کر ہی رہے تھے. معاونین بہت سے لوگ کر رہے تھے، لیکن یہ کہ جو ان کا مین کام تو وہی تھا جو کر رہے تھے. اور چیزیں تھیں، یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے. استاد کے طور پر جو کام کر رہے تھے، پڑھا رہے تھے، وہ پڑھاتے رہے؟ نہیں پڑھا تو ختم، وہ تو ختم ہو گیا. اب تو الیکشن کا کانفرنس، سیاسیات و خلافت دنیا بھر چک تھا. مجھے حیرت اس بات کی ہوتی تھی کہ ان تمام لوگوں میں کہ اتنی مصروفیت کے باوجود یہ تکمیل کیسی ہوئی کے ساتھ جلدوں کی. آسان کام نہیں تھا. مولانا محمد علی مرحوم نے ان کو جب خلافت الیکشن کا قصہ ختم ہوا تو آئے، ان کو سیاست پہ کھینچنا چاہا انہوں نے. تو والد صاحب نے ان کو لکھا کہ قوم مجھ سے ان کہا کہ ہم توڑ چکے جن زنجیروں کو تم لا کے انہیں پہناتے ہو. یہ مصرع لکھا ان کو. اور پھر یہ لکھا کہ قوم مجھ سے ایک ہی کام لے سکتی ہے، یا تو سیاست کرا لے یا علمی کام کرا لے. سیاست و علمی کام یکجا نہیں ہو سکتے. نتیجہ ہے کہ وہ پھر اس سے سیاست میں تو بڑے سرگرم تھے ایک زمانے میں. عملی سیاست سے علیحدہ ہو گئے سیرت لکھنے کے لیے. 1921 میں انہوں نے کانگریس کی ورکنگ کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا. کانگریس کے ممبر بھی تھے. ٹھیک. اقبال نے اس پر مبارکباد کا خط لکھا. ٹھیک. کہ اچھا ہوا کہ آپ سے نکلوایا اور بتایا کیا کہ اسلام کے گدائی ممکن نہیں کرنے کے لیے. صاحب یہ یعنی سیرت لکھنے کے لیے سیاست سے علامہ صاحب مکمل طور پر علیحدہ ہو گئے. یہاں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ایک بریک لے لیتے ہیں. پروگرام ناظرین ملتے ہیں آپ سے اس چھوٹی سی بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. گفتگو ہو رہی تھی کہ علامہ سید سلیمان ندوی صاحب نے کیسے سیرت مکمل کی, سیاست کو خیر بات کہنا پڑا انہیں اور علمی کام کی طرف توجہ انہیں مبذول کرنا پڑی. شامی صاحب یہیں سے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. تو پھر کیا اس کا معمول تھا, کس طرح وہ ان کا معمول یہ تھا کہ صبح کو ناشتے کے بعد یہ دارالمصنفین میں چلے گئے؟ 2015 میں دارالمصنفین قائم ہوا. مولانا شبلی کا وہ گھر تھا ٹھیک, جہاں انہوں نے اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا, وقف کر دیا تھا. ٹھیک, تو وہیں چھوٹا بنگلہ تھا جس کے اندر اس کا آغاز ہوا, اور وہیں سب سے پہلا کام جو تھا وہ یہی سیرت نبی کا آغاز تھا کرنے کے لیے. معمول ان کا یہ تھا کہ صبح 7:30-8 بجے قریب ناشتے کے بعد وہ کتب خانے میں جاتے تھے اور وہاں 12-12:30 تک مستقل بیٹھے رہتے تھے, کام کرتے تھے. اور چونکہ ان کی تعلیم ان کے مدرسے میں ہوئی تھی تو ایک چیز عجیب یہ تھی کہ کرسی اور میز تو تھی ہی, مگر لکھنے کے لیے اپنے ایک پیر اوپر اٹھا کے کرسی پر رکھ کے اور یوں کر کے لکھا کرتے تھے. ٹھیک, تو عادت چونکہ پڑھی ہوئی تھی وہ ہوتا تھا. اور 12 بجے کے بعد پھر وہ گھر آتے تھے, پھر وہ دوپہر کھانا کھاتے تھے, کھانا کھانے کے بعد پھر کچھ دیر سوتے تھے, لیٹتے تھے, پھر ظہر کی نماز پڑھتے تھے. اور اس کی ایک وجہ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ 3 وقت ایسے ہیں جو بچوں کو یا بڑوں کو ماں باپ کے کمروں میں اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہیے. تو اس میں جہاں اور اوقات ہیں, صبح کا ہے, رات کا ہے, اس میں کہ اند ظہیرہ دوپہر کے وہ اس پر میری روایت کا حاشیہ یہ ہے کہ عربی میں ہے, وہ حاشیہ یہ ہے کہ اس آیت سے یہ دلیل ملتی ہے کہ قیلولہ جو ہے وہ ظہر کی نماز سے پہلے ہے. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آج کا قیلولہ جو ہے وہ اس طرح بڑھ گیا ہے کہ وہ لیتے ہیں لے کے عصر تک مغرب تک لیتے ہیں. تو معمول ان کا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کیا, پھر ظہر کی نماز پڑھ, ظہر کی نماز پھر آ گئے کتب خانے میں. تو یہ کتب خانہ قریب ہی تھا؟ قریب ساتھ ہی تھا. اب آپ آخر یعنی کب گئے ہیں وہاں؟ میں بھی پچھلے سال گیا تھا. میں جاتا رہتا ہوں تقریباً. بڑی وسعت ہو چکی ہوگی اب تو بڑی وسعت ہو گئی. اس زمانے میں اتنا آسان کام نہیں تھا, اور جو لوگ اس سے وابستہ تھے, مولانا عبدالمجید آبادی, خود مولانا ابوالکلام آزاد, جب دارالمصنفین قائم ہوا تو میرے والد نے کو خط لکھا ابوالکلام آزاد سب کو وہ فیلو بنانا چاہتے ہیں. تو مولانا ابوالکلام کا خط آیا کہ فیلو تو بڑی چیز ہے, اس میں اگر قلی کی جگہ ہو تو وہ بھی میں قبول کرنے کو تیار ہوں. آپ کو تو معلوم ہے میرے والد ماجد اور مولانا ابوالکلام آزاد کا تعلق بڑا گہرا اور قریبی تھا, اور اسے 11-12 میں جو البلاغ اور اس میں کام کرتے تھے, اس کی عدالت میں شامل تھے, الہلال اور البلاغ, الہلال میں. کئی مضامین بھی ایسے ہیں جن میں اختلاف پیدا ہوا کہ مولانا آزاد کے ہیں یا سب سے مشہور جو ہے مرشد اکبر, ان کا بہت بڑی مشہور تھا. تو کہا جائے کہ اس زبان میں بات کرنا, اس لہجے بات کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر آپ کو الفاظ کا ذخیرہ اگر موجود ہو تو آپ کر سکتے ہیں کرنے کے لیے. تو مگر پھر بعد میں تو وہ تو پھر مسلم لیگ کی طرف مائل ہو گئے سید صاحب. تو وہ بات میں ایسا اس کا میں نے غالب میں اس میں لکھا بھی ہے کہ میں نے ایک زمانے میں کانگریس میں تھے اور پھر علیحدہ ہو گئے, عملی طور سے دونوں سے علیحدہ ہو گئے, لیکن مقبول دونوں جگہ تھے. اور ان کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ سفیر ہیں دونوں انتہا میں. ٹھیک. تو میں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ آپ یہ سچی بات بتائیے کہ آپ مسلم لیگی ہیں یا کانگریسی؟ ٹھیک. یہ تو بات سامنے ہوتے ہیں. یہ خیال ہے کہ مولانا اشرف تھانوی جو تھے وہ ان کا تعلق مسلم لیگ کے اور مولانا شبلی کا کانگریس کی طرف تھا. ٹھیک. تو جواب دیا کہ میرا دماغ کانگریسی ہے, دل لیگی ہے. اور 1938 میں جو یو پی مسلم لیگ نے ایک پاکستان کا دستور بنانے کے لیے کمیٹی قائم کی تھی, وہ بھی تو انہی کی صدارت میں تھی. جی ہاں, وہ تھی, ہمارے والد کی صدارت تھے. مولانا ظفر منصاری صاحب اس کے سیکرٹری تھے, مولانا ابوالکلام صاحب, وہ مولانا مودودی سے, اور ایک دوسرا اور بھی تھے. مولانا آزاد تو نہیں تھے خیر. اچھا, آزاد نہیں تھے. ہاں جی. آپ یہ جو سیرت ہے پھر کتنا عرصہ لگا اس کو؟ بہت زمانہ لگا. سیرت نبی کی جو 7ویں جلد ہے وہ مکمل نہیں کر سکے تھے, وہ صرف آدھی ہوئے. ہاں جی. مگر جتنی بھی ہے وہ بڑی ماکر اعلیٰ اس لحاظ سے جس پر ہم کل رات کو گفتگو کر رہے تھے, وہ اسی مسئلے کے اوپر تھا کہ اسلام کا جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے وہ کیا ہے. اور ایک بڑی اچھی بات جو کہ ہے جو میں آپ سے نہیں کر سکا, آپ سے موقع نہیں ملتا نا آپ سے بات کرنے کا, وہ یہ کہ
جتنی اسلامی تحریکیں ہیں، خواہ جماعت اسلامی ہو یا اخوان مسلم ہو، جتنی بھی اس میں تحریکیں چلی ہیں اور جن کا دعویٰ اسلامی ریاست قائم کرنے کا، وہ ناکام کیوں ہوئیں؟ اس مسئلے پر لوگوں کو بہت ہی غور کرنا چاہیے کہ ان تحریکوں کی ناکامی کے اسباب کیا تھے۔ اس کا جواب آپ کو سعودی 7ویں جلد میں ملے گا۔ وہ جواب یہ تھا اور ہے، اور وہ حقیقت ہے یہ، کہ اسلام کا جو مقصد ہے اور جو مقصود ہے وہ ہے معاشرے کی تبدیلی، معاشرے کی اسلامی تبدیلی۔ ہاں جی، اس معاشرے کی تبدیلی میں ریاست قائم ہوتی ہے۔ ٹھیک، ریاست مقصود نہیں ہے، مقصود معاشرہ تبدیل ہوگا پھر ریاست قائم ہو جائے۔ ہاں وہ ہو جائے۔ یہ ریاست قائم کرنی نہیں ہے تاکہ اس سے معاشرہ تبدیل اور اس کی دلیل یہ تھی کہ مثلا کہ مکہ مکرمہ میں آپ اتنے سال رہے، اتنے سال وہاں رہے، تو ریاست کا قیام مقصد نہیں رہا، لیکن جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور ریاست قائم، اس کے نتیجے میں قیامت آ گئی، تو مطلب یہ کہ معاشرے کی تبدیلی میں اللہ تعالیٰ ریاست کی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ یہ معاشرے کی تبدیلی کی صورت میں۔ ہاں، اچھا، اب یہ جو سیرت مکمل ہو گئی جب، تو پھر اس کی پذیرائی تو بہت ہوئی اور یعنی حسب توقع ہوئی۔ الحمدللہ۔ لیکن شاہ صاحب اس میں میں یہ بھی سوچ رہا تھا ابھی گفتگو سنتے ہوئے کہ اس زمانے میں اتنا اہم کام، اتنا مارکت الارا کام کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ اب تو ٹیکنالوجی ہے، دسترس ہے کتب تک بھی، کتب خانوں تک بھی، تو تب کیسے کیا گیا ہوگا حوالہ جات کے لیے؟ اس پر آپ غور کریں کہ اس سے پہلے دوسری کتابیں لکھی گئی ہیں، اس سے پہلے بہت سے لوگوں نے لکھی ہیں، عبدالسلام منصور پوری صاحب کی تھی اور ریق المکتوب سبھی تھی۔ اس میں ہوتا یہ تھا کہ واقعات بیان کر دیتے ہیں، لیکن واقعات کی تحلیل نہیں ہوتی اس میں جو ضروری ہے۔ اچھا، اسی طرح سے مولانا شبلی کے زمانے میں اور دوسرے زمانے میں جو فرق یہ تھا کہ مستشرقین کا مستقل ایک گروہ تھا۔ اگر سیرت النبی کے پہلی جلد کا مقدمہ اگر آپ پڑھیں، حیرت ہوتی ہے کہ مولانا شبلی انگریزی جانتے نہیں تھے، لیکن مولانا عبدالباری دریابادی وغیرہ ان کی مدد کیا کرتے تھے، اور اس مقدمے میں جو انہوں نے تجزیہ کیا ہے مستشرقین کا، وہ پڑھنے کی چیز ہے اس کو، بلکہ وہ ایسی چیز ہے کہ آج کل کے یونیورسٹیوں میں کوئی اس کو تحقیق کا موضوع بنائے پھر اس کو آگے بڑھائے۔ تو اس لحاظ سے سیرت النبی کی جو خصوصیت ہے وہ یہ تھی۔ یعنی آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سیرت پہ جتنا کام بعد میں ہوا، اس میں یعنی ابھی تک جو امتیاز ہے سیرت النبی کا وہ قائم ہے؟ یقیناً قائم ہے، یقیناً قائم ہے۔ لوگوں نے کوشش کی کرنے کے لیے، مگر یہ کہ ظاہر اس کے لیے علم کی ضرورت ہے اور گہرائی کی ضرورت ہے، دوسرے مضامین سے واقف۔ دیکھیے میرے والد عرض القرآن لکھی، اس سے پہلے کرنے سے پہلے انہوں نے ہیبرو سیکھی۔ ہیبرو عرض القرآن جو ہے اسرائیل میں جو بولی جاتی ہے، عبرانی کہیں گے، عبرانی سیکھنی پڑی اس لیے کہ عرض القرآن کے بہت سے مسائل ہیں، اس کا تعلق دورہ کیا انہوں نے سارا اس کا، بالکل پڑھا، اس کے بعد کیا کرنے کے۔ اس میں جو میں نے اشارہ کیا ہے وہ ہو تاریخ عرب تحریر ہو چکی تعمیر لبوں کو ہم دی بادشاہ نگار، تو عرض القرآن کی طرف اشارہ ہے وہ۔ تو شاہ صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، وقت آ گیا، بریک کا گفتگو ہو رہی تھی کیسے یہ جو اہم تصنیف ہے یہ مارکت الارا بنی۔ ایک بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کیسے یہ تصنیف جو ہے یہ مارکت الارا بنی، شام سے وہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو کتب خانہ تھا اس میں کتنی کتابیں موجود تھی اس وقت؟ بہت سی کتابیں آنا شروع ہوئی، دھیرے دھیرے جمع ہو گئی، تو بہت عظیم الشان ذخیرہ ہے۔ ٹھیک، اور ساتھ ہی آپ بھی سیرت کا بہت ذخیرہ وہاں موجود ہے۔ اسی لیے جو کتابیں بعد میں شائع ہوئی ہیں اور ابن کثیر کی اور چیزیں آئیں جو مولانا شبلی کہا کرتے تھے، کاش ابن سبیر ابن کثیر کسی ہوتے میں یہ ہوتا، تو ماشاءاللہ پھر خاصا جمع ہو گیا تھا، انگریزی میں بھی اور عربی میں بھی۔ سید صاحب کو کون سی زبان آتی تھی؟ ان کو عربی تو خطی ہی، اردو تھی ہی، فارسی تھی ہی، ہیبرو کو سیکھ لی تھی انہوں نے، انگریزی بھی شدھ سے سیکھ لی تھی انہوں نے۔ اور جو خلافت ڈیلیگیشن جو گیا تھا 1920 میں، تو اس میں یہ تھا کہ ہمارا محمد علی مرحوم میرے والد سے عربی سیکھ رہے تھے، میرے والد ان سے انگریزی سیکھ رہے تھے۔ ٹھیک، تو اتنی شدت آ گئی تھی کہ وہاں خلافت ڈیلیگیشن میں جس میں وہ بلکہ یعنی جو سعودی عرب گیا، ہاں سعودی عرب تو تھا ہی۔ ایک لطیفہ یہ ہے کہ اشتیاق حسن قریشی صاحب جو اقدام بادشاہ وزیر میں تھے، ان کا کوئی مضمون شائع ہوا تھا ڈان میں،
تو اس پر میرے والد نے کچھ تنقید کی تھی. ٹھیک. تو مشتاق سے قریشی صاحب نے کہا کہ آپ نے اردو میں پڑھا ہوگا اس لیے آپ کو. تو انہوں نے کہا جی نہیں، میں نے انگریزی میں پڑھا ہے. اچھا، ان کی کیا یعنی ان کا معمول کیا تھا کھانے پینے کا، اٹھنے کا، جاگنے کا اور پہننے کا؟ ہاں، عام طور سے وہی شیروانی پاجامہ اور صافہ پہنا کرتے تھے. اور یہ کہ ایک زمانہ وہ تھا جب وہ مولانا تھانوی مدرسہ سے تعلق پیدا ہو گیا. ٹھیک. جو بات تھی وہ یہ کہ مولانا تھانوی کو لکھا بھی ہے، ایک صالح نہیں ہوں، صالح بننا چاہتا ہوں. اس میں ایک جملہ لکھا تھا کہ فرائض کا پابند ہوں، کبائر سے مجتنب ہوں. اور ان کی ایک ہی تصویر اویلیبل ہے، میں نے ڈھونڈنے کی کوشش. راس مسعود صاحب اور علامہ اقبال صاحب کے ساتھ موجود ہے شیروانی میں، اور ایک وہ شملے والا جو وہ تو بہت مشہور ہے. اچھا، تو آپ ماہنوں میں شائع ہو چکی. ہاں جی، آپ کو کیسے ان کا یعنی آپ کی ان کی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی تھی یا پیار سے؟ وہ ڈانٹ ڈپٹ تو کرتے تھے. اور کس چیز پہ زور ہوتا تھا ان کا بچوں کے لیے؟ نماز پر زور دیا جائے اور اخلاق، کردار وغیرہ کے سلسلے میں یہ ہوتا تھا. ٹھیک. اور اس کا لطیفہ یہ ہے کہ جب ہم کراچی آ گئے تو میری تعلیم ختم ہو چکی تھی ندوے کی، تو کراچی میں آیا تو میں نے انگریزی بال رکھے. ٹھیک. اور جوش میں کہ ہم جا رہے ہیں انگریزی پڑھنے کے لیے، خوب پڑھ لیا. تو انگریزی بال کیسے کہتے تھے؟ یعنی یہ کٹے ہوئے بال آپ لوگوں کے بہت خاص انداز ہوتا ہے. اس وقت انگریزی بال ہی کہتے تھے. تو مجھے میں ٹوپی پہنا کرتا ہوں ان کے سامنے بھی. اگر ٹوپی جاتے نہیں تھے، لیکن کب تک ٹوپی پہنیں گے آپ؟ رات کو ٹوپی اتر جائے گی. ٹھیک ہے. تو صبح کی نماز کے جب مجھے اٹھاتے تھے تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ جب میں منوا کے آیا کہ دیکھا انہوں نے، کوچوان کہتے ہیں اس زمانے میں جو فٹن اور ایکا وکا چلانے والے جو رہتے ہیں، تو اس زمانے میں وہ زیادہ قسم بال رکھا کرتے تھے. تو مجھ سے کہا کیا تم نے کوچوانوں جیسے بال بنوائے؟ جس سے معلوم ہوا کہ ان کے پاس نہیں. اور صبح فجر کی نماز جب مجھے اٹھایا کرتے تھے تو میرے بال پکڑتے تھے. مگر انہوں نے مجھ سے یہ کبھی یہ نہیں کہا کہ تم جا کے کھڑو اور دوسرا کام کرو. دیکھیے، اصلاح کی شکل یہی ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس سے کوئی تنفر پیدا ہو، ٹھیک، مگر یہ کہ یہ احساس، گناہ کا احساس باقی رہے. یہ ہے اصل چیز. تو آپ نے تو پھر تعلیم حاصل کی یونیورسٹی میں. جی ہاں. اور تو کیا وہ یہی چاہتے تھے کہ آپ اسے یونیورسٹی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں یونیورسٹی میں؟ جی ہاں، چاہتے تھے، اس لیے کہ اس کے بغیر کام مکمل نہیں ہو سکتا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو نہیں کیا مگر تم کرو اس کو، اس لیے کہ اس کے اسلام کے دفاع کے لیے اور صحیح تعلیم پیش کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ نہ صرف عربی سے واقفیت ہو، فارسی سے واقفیت ہو، بلکہ انگریزی سے واقفیت ہو، وہ چیزیں ہوں، اور تاکہ آپ اس کا دفاع کر سکیں، پیش کر سکیں. تو آپ کی ڈاکٹریٹ جو ہے یعنی آپ کہاں سے کیا؟ میری ڈاکٹر جو تھے وہ یونیورسٹی آف شکاگو سے ہوئی. امریکہ سے. میں نے امریکہ میں رہا. وہاں کے میری تحقیق کا موضوع تھا عبداللہ ابن زبیر اور مسئلہ خلافت. ٹھیک. اچھا. مطلب یہ تھا کہ جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تو بات دوسری تھی کہ کیا غلطی حضرت عبداللہ زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوئی کہ جو خلافت قائم نہیں ہو سکی. ٹھیک. اور اس پر میرا موضوع تھا. تو آپ پھر اس کے بعد آپ یعنی کراچی کی بجائے آپ جنوبی افریقہ کیسے چلے گئے؟ میں تو کراچی سے گیا 1963 میں امریکہ پی ایچ ڈی کے لیے. پی ایچ ڈی کے لیے. اس زمانے میں امریکہ سے اسکالر ملا تھا تو میں اس میں چلا گیا تھا اور وہیں میں نے پھر پی ایچ ڈی کی، پھر وہیں میں پڑھا بھی رہا تھا. اور اس کے بعد میں منتقل ہو رہا تھا، چاہ رہا تھا یونیورسٹی آف شکاگو سے ایک دوسری یونیورسٹی میں. یہ تھا جنوبی افریقہ میں جو مسلمان تھے ان کو طلب تھی کہ وہاں کی یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کا شعبہ قائم کیا جائے. اس سلسلے میں ان کو تلاش تھی کسی کی. آپ نے شاید نام سنا ہو، اسماعیل فاروقی بہت مشہور تھے، فلسطین بڑے بھاری بھرکم تھے. وہ یہاں رہ چکے تھے، جو آپ کی جو تھی ریسرچ انسٹیٹیوٹ، ایک زمانے اس میں کام کر چکے تھے فضل الرحمان صاحب کے زمانے میں. تو یہاں رہ چکے تھے، میں ان سے واقف تھا، وہ بھی مجھ سے واقف تھے. انہوں نے زور لگایا کہ مجھے کہ میں وہاں جاؤں. تو میں نے ساؤتھ افریقہ کے زمانے میں معلوم کیا، مجھے دلچسپی پیدا نہیں ہوئی، لیکن وہ نصیب تھا، میں نے کون جائے گا مصیبت پڑنے کے. اچھا، میرا میری اہلیہ یہاں آنا چاہتی تھی کراچی. اس زمانے میں ڈاکٹر محسن صاحب وائس چانسلر تھے کراچی یونیورسٹی کے. میں نے ان کو خط لکھا، انہوں نے میرا تقرر کر دیا بحیثیت ایسوسیٹ پروفیسر کے اسلامک اسٹڈیز میں، اسلامک ہسٹری میں. ٹھیک. تو ہم تو اس طرح میرے پاس جو موجود تھا، یہاں تک کہ ساؤتھ افریقہ سے دعوت آئی.
تو ساؤتھ افریقہ کر گیا، میں دیکھا جو کچھ میں کراچی آئے، دیکھیں یہ ہے کیا چیز یہاں. میں پڑھا تو میں نے کراچی یونیورسٹی سے تھا. ٹھیک ہے. یہاں جو آیا میں تو میں نے دیکھا کہ یہاں کی یونیورسٹی میں مشکل ہوگا کام کرنا، اس لیے کہ یہاں سیاست اتنی ہے اور چیزیں ایسی ہیں کہ اس وقت کی بات ہے. اس وقت کی بات ہے. تو اب تو دیکھیے کیا معاملہ ہوگا. 60s کی بات ہے. ہاں کہ یہ علمی کام نہیں ہو سکے گا مجھ سے. تو میں پہ چلا گیا. یہاں تک کہ بعد میں اسی سیرت شعر کے سلسلے میں بڑی دعوت آئی کچھ نہیں. تو میں نے پھر معاہدہ کر لیا وہاں کراچی، وہاں شعبہ قائم کیا، چیزیں کہ الحمدللہ، اور الحمدللہ خوش ہوں الحمدللہ. مولانا آپ رہے یعنی سید صاحب کے ساتھ بھی رہے، خود بھی ماشاءاللہ پھر بڑے صاحب نظر ہیں آپ، اور ایک آپ کی دنیا آپ نے دیکھی ہے. آپ پاکستان آ کر کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ دیکھیے شامی صاحب، پاکستان کے سلسلے میں ہم لوگ نوجوانی کے زمانے میں تو ہمیں بھی وہی تھا جو سبھی کر رہے تھے. پاکستان بنائیں گے، سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان میں ہوگا کہ لا الہ الا اللہ. ہم تو یہی تھا. اور چیز سمجھنے کی جو میں نے رات بھی بات یہ کہی تھی میں نے کہ دیکھیے کہ مدراس کے مسلمانوں نے، یو پی کے مسلمانوں نے، جو لوگوں نے پاکستان کے لیے ووٹ دیا تھا، یہ سمجھ کے ووٹ دیا تھا کہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہوں گے. تو وہ کیا چیز تھی جس نے ان کے وہی تھا کہ پاکستان جو ہے ایک اسلامی ریاست کا قیام ہوگا. اور اسی لیے واحد باجر آئے بھی اسی خیال سے تھے، اور جو بورڈ تعلیم الاسلامیہ تھا اس کی چیز یہی تھی. لیکن یہ کہ اب جو صورتحال ہے وہ پتہ نہیں کہا مایوس کن کہا جائے نہ کہا جائے. لیکن بہرحال اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے کیا ہے، جو کہتے ہیں عیاری کیا ہے وہ شعر جو ہے مشہور کرنے کے، توقع جن سے غمخواری کی وہ کرتے ہیں عیاری. تو مطلب جن سے ہمیں توقع تھی کہ ان چیزوں کو کریں گے وہ سامنے نہیں آئے. ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر. پاکستانی علماء کرام سے شکوہ بھی بیان کیا حضرت صاحب نے. مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ دھرنوں، مذاکروں اور تقاریر سے کام نہیں چلے گا. جو عملی میدان ہے وہاں پر پاکستانی علماء کا کردار جو ہے اس پر انہیں تشویش ہے. گفتگو کا آغاز میں شامی صاحب کرتے ہیں. ہمیں یہ بتائیے کہ سیرت جو ہے جب ہم اس کے حوالے سے بات کریں تو کیا ہماری ترجیحات ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشنی میں آج؟ دیکھیے رسول اللہ علیہ وسلم کی تو پوری حیات ہی جو تھی وہ اقدامی اور عملی تفسیر یہی کہا جاتا ہے کے لیے. میرے نزدیک سیرت کے پڑھانے کا ہماری یونیورسٹیوں میں جو اسلامی سیرت پڑھائی جاتی ہے، سیرت پڑھائی جاتی ہے، وہ واقعات کی خطونی ہوتی دی جاتی ہے. ضرورت بات یہ ہے کہ پڑھانے والا بھی اتنا علم رکھے کہ جو مستشرقین کا یا دوسرے لوگوں کا جو ہے اس کا تقابل کر سکے، اس کا تجزیہ کر سکے، اس کو بتا سکے. یہ ہے میرا انداز یہی رہا ہے. آج سے چند سال پہلے میں یہاں آیا تھا جامعہ اشرفیہ میں، وہاں میں نے 8-9 لیکچر دیے تھے، اور یہ کہ ان واقعات کی تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. میرے نزدیک اس وقت رسول اللہ علیہ وسلم کی تو زندگی کا ہر شعبہ جو ہے وہ قابل اتباع ہے. لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے حجۃ الوداع کا، وہ اتنا اہم ہے. آپ کو حیرت ہوگی سن کے یہ معلوم کر کے کہ ان میں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی تو ایک ہی 2 عبارتیں ہیں. پورا خطبہ جو ہے وہ ہمارے روزمرہ کے معاملات سے بھرا ہوا ہے، سود کے معاملات سے بھرا ہوا ہے، اخلاق سے بھرا ہوا ہے، کردار سے بھرا ہوا ہے. اس کے تجزیے کی ضرورت، اس کے تحریر کی ضرورت ہے. تو ایک تو ہے نظری چیز، دوسری ہے عملی چیز. تو اس نظریے کو عملی طور پر کو پہنانا ہوگا. تو سیرت کے بارے میں بیان کر لیا جائے. دیکھیں ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ وہ مسلمان کتنا ہی بے عمل رہا ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ایسی ہے کہ وہ اپنے باپ کی گالی تو سن سکتا ہے لیکن رسول اللہ کی گالی نہیں سن سکتا. پتہ نہیں اس کو یہ لوگ یہاں والے سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے اس چیز کو، یا کہاں پڑھتے ہیں کہ وہ اس کا دماغ پھر جاتا ہے، وہ اس کو قبول نہیں کر سکتا. اقبال کا تو مشہور ہے وہ جو اس نے کتاب لکھی تھی، اقبال کا کیا جملہ تھا؟ جملہ نے کہا کہ وہ کیا لے گیا، باری لے گیا، ترخانوں کا بیٹا ہم سے بازی لے گیا، ہم سے بازی لے گیا. جو تو ہلکی سی گستاخی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا شان رسالت کے. دیکھیے نا، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے تو حیات طیبہ جب پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اس کو عمل کرنے کے لیے. لیکن آپ یہ دیکھیے
کہ خلاف ورزیاں جو ہیں ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں، زوروں پہ ہیں، اس پہ ہمارا خون نہیں کھولتا اس طریقے سے. ایگزیکٹلی یہی چیز ہے. یعنی جو حب رسول ہے وہ ہم نے صرف ذات سے وابستہ کر لی ہے، تعلیمات سے نہیں. جی ہاں، اسی لیے کہ دیکھیں نا اس میں تو عمل کی ضرورت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عملی طور سے کرتے ہیں. جیسے ہمارے جو بعض فقہی بات میں اختلاف ہو جاتے ہیں، لوگ اس کو بہت بڑا چڑھا کے بات کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہیومن پروپورشن تھا اس کو کیوں نکال دیتے ہیں. مثلا ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، کبھی نماز ہم پڑھتے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر زور سے کہہ دیا ہم نے جی، یا کبھی دھیرے سے کہا آپ نے. مختلف حرکات ہوتی ہیں. اب کوئی صحابی جو آئے جنہوں نے اس وقت وہ دیکھا، اس کے بعد وہاں تشریف نہیں لایا، مگر دیکھا انہوں نے یہ کر دیا انہوں نے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت محفوظ ہے. اور آج کل میں مطلب یہ ہے کہ صرف نظری بات نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے پوری سیرت طیبہ، اس کے عملی تفسیر کیا تھی. یہ دیکھیں، آپ دیکھیے بیک وقت آپ جنرل بھی تھے، فوج بھی چلا رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں. یہ جو چیز تھی تو آج کل کے زمانے میں اس چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں کو معاف کیجیے گا بات آ گئی ہے، کہہ دیتا ہوں کہ ہماری جو مدرسوں کے نصاب ہے اس کی تبدیلی کی بات ہوتی ہے، یونیورسٹیوں کے نصاب میں تبدیلی کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیے مسلمانوں نے، یعنی ہم لوگ جو یہاں کوئی بھی یونیورسٹی لیں آپ، چاہے فزیکل سائنس ہو، میڈیکل سائنس ہو، سوشل سائنسز ہو، ہر سائنس میں اقتصادیات ہے. میری بات کا جملہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا جب اسلام میں غیر اسلامی عناصر فلسفے کی راہ سے داخل ہوئے. ایک وہ زمانہ آیا جب اسلام میں غیر اسلامی عناصر اقتصادیات کی راہ سے داخل ہوئے. پھر ایک زمانہ وہ آیا جب اسلام میں غیر اسلامی عناصر سیاسیات کے داخل ہوئے. اور ایک زمانہ آیا جس میں ادب کے راہ سے داخل ہوئے. تو مطلب یہ چاروں اب تو ہر راستے سے داخل ہر راستے سے داخل ہوئے. تو چاروں کو ملا دیا اب تو چاروں کو ملا دیا. اور ہمارے ہاں ہم تو ابھی تک کوئی نظام تعلیمی ایک نہیں کر سکے. بالکل صحیح. میرا جو مطالبہ ہے، اگر آپ مدرسے کی نصاب کی بات کرتے ہیں تو یونیورسٹیوں کی بھی نصاب کی بات کیجیے. آپ وہاں کیوں نہیں بات کرتے آپ؟ بعض یہاں کے ایسی یونیورسٹیاں ہیں جس میں اسلامک اسٹڈیز تو پڑھائی جاتی ہے مگر ان کے عربی لازمی نہیں ہے. پتہ نہیں میں نے آپ کو ابوالخیر کشفی والی لطیفہ سنایا تھا میں نے آپ کو، کہ میں نے کہا تھا کہ صاحب یہ عربی جو اسلامک اسٹڈیز ہے اس کو میں گیا شکاگو یونیورسٹی، مجھے 2 زبانیں کرنی پڑی، ایک تو جرمن اور ایک فرینچ. اچھا. اس لیے کہ وہاں پی ایچ ڈی کے لیے ایسی زبان جس موضوع پر آپ کام کر رہے ہیں اس کی زبان بھی آپ کو چاہیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے مستشرقین کا پوری کھیپ جو تھے ایک زمانے میں فرانس میں تھی، ایک انگریزی میں آئی، جرمنی میں شروع ہوئی. تو میں نے یہ بات کہی، اتفاق سے ابوالخیر کشفی مرحوم زندہ تھے، حیات تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہہ دیا کہ صاحب تم تو عربی اس کی بات کرتے ہو، یہاں تو عربی پڑھانے کے لیے عربی جانا ضروری نہیں. ٹھیک. شاہ صاحب اب آخری 1-2 منٹ رہ گئے ہیں تو کنکلوڈ کرتے ہیں گفتگو کو. گفتگو تو اس قدر وہ دلچسپ تھی، دل چاہ رہا تھا کسی آگے بڑھاتے، لیکن وقت کی بندش ہے جی، اب پروگرام ختم کرنا ہے. اب ہماری پروڈکشن ٹیم بھی اور اس حوالے سے جو ذہنوں میں سوال آ رہا ہے وہ بھی میں ان کا جو سوال ہے ان کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں. کہہ رہے جی معاشرے میں جو افراتفری ہے، بے چینی سی ہے، اس کو ہم سیرت کی نظر سے دیکھیں تو کیسے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے سیرت کی نظر سے وہی چیز دیکھنی ہوگی کہ ہم اس کی عملی تفسیر ہمیں بیان کرنی ہوگی. جب عمل کا موقع آتا ہے تو ہم اس کے کونے تلاش کرتے ہیں کس طرح سے ہم اس سے نکل سکے. دیکھیے اسلام کی مکہ مکرمہ سے لے کے مدینہ منورہ پوری تیری وہ ایک عملی تفسیر ہے پوری. اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس لیے اپنے نفس کو دبانا بھی پڑتا ہے. اور ایک تو ہے عقائد، ایک ہیں عبادات، ایک ہیں معاملات، ایک ہیں اخلاق. عقیدتاً تو ہم مسلمان ہیں مگر فکری طور سے مسلمان نہیں ہیں. یہ بہت بڑی خلیج ہے اور فکری طور سے مسلمان ہونے کی ضرورت ہے. یہ اقبال یہی تو کہتے ہیں
اقبال کے اشعار اگر آپ پڑھیں ان کی پڑھیں تو آپ کو یہی دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے؟ اسی پر میرے خیال پروگرام کو دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے، عنایت آپ کی ماشاءاللہ، سیر حاصل گفتگو ہوئی، بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم سب وقت ختم ہوتا ہے، ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں، پھر آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔